زبور 73 پہلی آیت سے 20ویں آیت تک۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہے۔ ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں، اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں۔ اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے اب اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا۔ آمین۔ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، 14واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے، پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ راست رو خداوند سے ڈرتا ہے، پر کجرو اس کی حقارت کرتا ہے۔ احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے، پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا، لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ احمق سے کنارہ کر، کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں، پر راستکاروں میں رضامندی ہے۔ آمین۔ مقدس متی کی انجیل 17 باب 14ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے۔ اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟
کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدبو اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ آمین۔